السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل میں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں جہاں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 100-150 سال پہلے لوگ کس طریقے سے کتابیں لکھا کرتے تھے۔ آج ایک دلچسپ ترین کتاب اردو ادب میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ کتاب بتاتی ہے آپ کو کہ 100-150 سال پہلے کس طریقے سے لوگ خطوط کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے۔ خاص طور پر یہ خطوط جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، بہوؤں کے لیے ہیں، اور ان کے آپسی روابط کس طریقے سے ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کو اس خط میں جمع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا نام ہے انشاء بشیر، نصیحت، فرجام، نامہ و پیام صرف لڑکیوں اور بہو بیٹیوں کے لیے۔ یہ کتاب 1925 میں شائع ہوئی تھی، 1924 میں شائع ہوئی تھی، اور تقریباً اس کتاب کو شائع ہوئے ہے ابھی تک 101 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو دوستو 102 سال کا عرصہ اس کو گزر چکا ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے۔ 100 سال گزر جانے کے باوجود اس کی خوش خطی اور خوبصورتی آپ اندازہ لگائیے۔ المکتوب نصف الملاقات، شروع میں لکھا ہے کہ خط بھی گویا آدھی ملاقات ہے۔ پھر فارسی کا ایک شعر لکھا ہے، بپایا رفت ای دفتر حکایت ہم چنا باقی، بسد دفتر نہ شاید گفت حسب الحال مشتاقی۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ انشاء بشیر، نصیحت، فرجام، نامہ پیام صرف لڑکیوں اور گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے۔ فسانے درد محبت کے سطح پر کچھ کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں ہم زیب داستاں کے لیے، جس کا اصل مقصد خطوط نویسی کے ہر طرح کے مفید نمونے دکھلا کر لڑکی بالیوں کو انشاء پردازی اور مراسلت کا بہترین ڈھنگ سکھلانا ہے۔ ساتھ ساتھ واقعیت عامہ کے لیے آداب خطوط نویسی، قواعد ڈاک، تار، پارسل، سیونگز بینک، کرنسی نوٹس وغیرہ وغیرہ اور دوسری مفید معلومات کا وافر ذخیرہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ مرتب خاکسار بشیر الدین احمد دہلوی۔ آپ جان سکتے ہیں کہ بشیر الدین احمد دہلوی آج سے 100 سال پہلے ایک بہت مشہور اور معتبر نام تھا۔ یہ بشیر الدین دہلوی وہی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں کئی ضلعوں کے کلکٹر رہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو والد تھے ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور شخصیت گزری ہے دہلی میں جنہوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی لکھی تھی۔ بشیر الدین دہلوی کے جو بیٹے تھے شاہد احمد دہلوی، وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور وہ بھی اپنے زمانے کے ایک نامور انشاء پرداز اور جو ہے بہترین ادیب تھے۔ انتصاب یعنی نسبت کس طرف کی ہے؟ نوازش دل ماں کن کے دل نوازیے توئی، بساز کار غریباں کے کار ساز توئی، تو رفیع مکانی کے ساکنان فلک، براستان تو دارن میل دربانی۔ اب شعر لکھا ہے، حیران ہوں کہ ان ناچیز اوراق پریشاں اور خطوط زولیدہ بیان کو کس کی نظر کروں جو نظر استحسان سے دیکھے جائیں، اور کس طرح یہ پژمردہ کلیاں شگفتہ ہو کر گل و گلزار کی بہار دکھلائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کا بہت اعلیٰ نمونہ، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پورا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فہرست ذکر کی اور فہرست میں پوری باتیں بتائی ہیں، انتصاب، فہرست، حاضہ، دیباچہ، آداب خطوط نویسی، ڈاک اور تار کے قواعد، ریل کا سفر، رسم الخط، خوش خطی، خطوط اب خطوط میں شکریہ پر، احسان پر، اصغری خانم کے نام، تعزیت، اصغری کے نام، نصوح کا خط کلیم کے نام، بیٹے کا خط باپ کے نام، میرے والد کا خط میری والدہ کے نام، میرے والد کا خط میری بہن کے تولد پر، دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کس نے لکھا ہے؟ نوشتہ یعنی یہ اصل خطوط ہے جس کو انہوں نے جمع کیا ہے، کس نے لکھا ہے یہ بھی انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو فہرست یہاں سے پوری چلتی چلی آتی ہے، اور تقریباً یہ کتاب 334 صفحات پر مشتمل ہے۔ دیباچہ یہاں سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے فارسی اور اردو کے اشعار کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے انہوں نے حمد بیان کی ہے، پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ اشعار کی شکل میں پیش کیا ہے، اور اس کے بعد عرض حال انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس میں مشہور غالب کا وہ شعر لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر نامہ نوائے شروش ہے،
سوائے اہل سکون ہو مشاہدہ کس کو، نہا میں ہے شاہد معنی سکون کے پردے میں۔ المکتوب نصف الملاقات، یہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، یعنی خط کیا ہے، گویا آدھی ملاقات ہے۔ ظاہر ہے آج سے 100 سال پہلے جب واٹس ایپ اور میسنجر اور فون اور موبائلز نہیں ہوا کرتے تھے، لوگوں کے پاس آپسی تعلق کا صرف ایک ذریعہ تھا، خط۔ اور یہ خط یہ نہیں ہے کہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے ان خطوط کی اہمیت کم ہو گئی، بالکل نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان خطوط کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج کے زمانے میں جو ان خطوط کو لکھنے والا ہے یا اس پر قدرت رکھنے والا آدمی ہے، وہ اس زمانے کا بہترین انشا پرداز ہے، بہترین آدمی ہے، جس کو لکھنا آتا ہے، مافی ضمیر کو صفحے کاغذ پر کرتاس پر اتارنا آتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ میں صاحب صلاحیت اور صاحب حیثیت ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو ایک عرضی تک لکھتے نہیں آتی، جن کو ایک اپلیکیشن لکھتے نہیں آتی۔ اس وجہ سے اسکولوں میں یہ رواج ہے کہ باقاعدہ اور باضابطہ لٹریچر کی کلاسوں میں اس جو ہے وہ اپلیکیشن اور خطوط اور عرضیاں لکھوانا بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ مستقل انہوں نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں دوسری انشاء مولوی راشد صاحب الخیری دہلوی کی۔ علامہ راشد الخیری بہت مشہور آدمی تھے، ان کا اس زمانے میں لقب پڑ گیا تھا مصور غم، اس لیے کہ جتنی کتابیں وہ لکھتے تھے غم کی گویا تصویر ہوا کرتی تھی، ان کی کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور وہ دہلوی، خاص طور پر جس کو کرخنداری اردو کہتے ہیں، یا دہلوی زبان اور چسکا جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ تحریریں آپ کو پڑھنا ہے تو راشد الخیری کی تحریریں ضرور پڑھیں آپ۔ پھر اس کے بعد ہم آگے جب چلتے ہیں تو جگہ جگہ خوبصورت اشعار اس اندازے سے انہوں نے لکھے ہیں، گویا کہ سونے کی انگشتریوں میں، یعنی سونے کی انگوٹھیوں میں انہوں نے گویا نگینے جڑ دیے ہوں۔ تو آپ کو جو ہے ضرور بھی ضرور یہ کتاب دیکھنا چاہیے۔ دسمبر 1924 میں خاکسار بشیر جو ہے، بشیر الدین احمد جو تھے، وہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ آداب خطوط نویسی، برسوں سے کان میں ہے قلم اس امید پر، لکھوائیں مجھ سے خط میرے خط کے جواب میں۔ اللہ اکبر، کیا شعر ہے! رفتار زمانے کے ساتھ خط لکھنے کا طرز بھی بدل گیا ہے۔ پہلے زمانے سے لمبے چوڑے نمائشی آداب و القاب برطرف، اب بالکل سیدھے سادے طرز نے اسی مسجع اور مقفع طول طویل انشا پردازی کی جگہ لے لی ہے۔ خط کے مضمون کی بڑی عمدگی یہ ہے کہ اس میں تصنع نہ ہو، یعنی آمد ہو، آورد نہ ہو۔ خط کیا ہو؟ ہماری آپس کی بات چیت کا ہو بہو چربا ہو۔ خط پڑھے تو یہ معلوم ہو کہ ہم خط لکھنے والے سے باتیں کر رہے ہیں۔ خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے حسن رقم اور ہو زیادہ۔ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے اس کا مقدمہ پورا لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاک تار، یعنی اس زمانے میں ظاہر ہے کہ خطوط جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے جاتے تھے، یا شارٹ میسج اگر ہوتے تھے تو وہ تار کے ذریعے جایا کرتے تھے، تو ان کے اصول اور آداب لکھے۔ ظاہر ہے کہ اب تو اس زمانے میں تو کوئی ڈاک استعمال کرتا نہیں، تار تو ختم ہی ہو چکا ہے دنیا سے، اب اس کی جگہ ای میل نے لے لیا ہے، تو لوگ اب جو ہے ای میل سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ اگر ای میل لکھنے والے بھی اس انداز میں ای میل لکھنے والے بن جائیں تو کیا ہی کہنا۔ اب یہ نوٹ کی قیمت کس قیمت پر ملتا ہے، وہ سب یہ رموز جو ہے، اس کو فارسی رموز کہتے ہیں، فارسی رموز میں انہوں نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے ہم چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ڈاک کے بعد ریل کا سفر آیا، اور ریل کے سفر میں انہوں نے یہ شعر لکھا ہے کہ کہاں وہ اہل وطن کی صحبت، وطن کو چھوٹے ہوئی ہے مدت، کسی کسی کی ہے یاد دل میں، خیال کچھ کچھ کہیں کہیں کا۔ تو ریل کے اوپر بھی شاعروں نے طبع آزمائیاں کی۔ پروین شاکر کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ریل کی سیٹی میں کیسی ہجر کی تمہید تھی، جب وہ رخصت ہو گیا تب ہم کو اندازہ ہوا۔ تو ریل کو لے کر بھی بہت سارے شعر لوگوں نے، شعراء نے ذکر کیے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پلیٹ فارم ٹکٹ ہے، قلیوں کی مزدوری ہے، درمیانی اسٹیشنوں سے پھر سے ٹکٹ لینا ہے۔ اب تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا ہے، جہاں سے جہاں تک جانا ہو اور پورے ہندوستان بھر میں کہیں سے کہیں کا اگر ٹکٹ لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ پھر یہ نقشہ شرح محصول ان پارسلوں کا جو 5 سیر سے زیادہ نہ ہو، یعنی 2.5 کلو سے زیادہ کے جو محصول جو
ڈاک ہوتے ہیں ان کا کیا خرچ ہے، ان کو انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے ذکر کیا۔ اچھا، اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ کتوں اور بکریوں وغیرہ کو بھی لے کے جاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ریل کے سفر سے متعلق کچھ کام کی باتیں۔ پھر ہم آگے چلے گئے اس کتاب میں، صفحہ نمبر 60، 65 اور 67 تک جب ہم آئے تو 67 کے بعد جو ہے 68ویں نمبر پر شکریہ کا خط شروع ہو رہا ہے۔ خط احسان پر، شکریہ پر، یعنی آپ کا اگر کسی نے کام کیا ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا جواب دینا چاہیے، کس طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ احسان پر کیا آپ کو جو ہے احسان کا بدلہ کس طریقے سے چکانا چاہیے، وہ خط انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور بہت اچھے شعر جو ہے اس میں انہوں نے بالکل بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیے ہیں۔ خطوط جناب شمس العلماء ڈاکٹر مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم، یعنی مولوی نذیر احمد صاحب بشیر الدین احمد صاحب کے والد ہیں، اصغری خانم کے نام۔ اور یہاں مجھ سے پہلے جو اس کے مالک تھے انہوں نے لکھا ہے کارآمد خط، لکھا ہے غضب کا سامنا ہے آج وہ گھر سے نکلتا ہے، دل مستر تڑپتا ہے کلیجہ کوئی ملتا ہے۔ یعنی باپ جو ہے وہ اصغری خانم کے نام خط لکھ رہے ہیں، آرام دل جانم برخوردار اصغری خانم سلمہ اللہ تعالی، دعا و اشتیاق دیدہ بوسی کے بعد واضح ہو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا کے رسم و رواج کے موافق تمہاری شادی ہو گئی۔ یعنی ایک باپ کی طرف سے بیٹی کو شادی کے بعد کا یہ خط ہے۔ بہت سے مہمان جمع ہوئے، خوب گہما گہمی اور چہل پہل رہی، بڑے بڑے مزے کے کھانے پکے، میکے کا راج پاٹ ختم ہوا، اب تم نے دنیا کی نئی منزل میں قدم دھرا، تمہاری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس لیل و نہار میں تم آج تک پلی وہ ہوا ہی اور تھی، اور اب اور میکے اور سسرال کی باتوں میں تم آسمان زمین کا فرق پاؤ گی۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس نئی طرز زندگی کے متعلق جس میں تم نے ابھی قدم دھرا ہے اور جس کا تم کو مطلق تجربہ نہیں، کچھ ضروری امور تمہارے گوش گزار کر دوں۔ یہ بات تم پر ظاہر ہوئی ہوگی کہ سب بچوں میں تم سے مجھ کو ایک خاص درجے کا انس تھا، یعنی محبت تھی، اور میں اس بات کو بطور اظہار احسان نہیں لکھتا، بلکہ تم نے اپنے خدمت گزاری اور فرما برداری سے خود میرے اور سب کے دل میں جگہ پیدا کی تھی۔ 8 برس کی عمر سے تم نے میرے گھر کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ مجھ کو یہ بات ہمیشہ معلوم ہوتی رہی کہ تمہارے سبب امور خانہ داری کی طرف سے بڑی بے فکری حاصل ہے۔ جب کبھی اس اثنا میں مجھ کو گھر جانے کا اتفاق ہوا تو تمہارا انتظام دیکھ کر ہمیشہ میرا جی خوش ہوا۔ تمہاری ماں کی مرگ ناگہاں یعنی ان کی انتقال نے گھر کی چلتی چلاتی مشینری کو بالکل درہم برہم کر دیا تھا، لیکن یہ بات نہایت قابل تحسین ہے کہ تم نے بئی حداثت سن یعنی کم عمری میں اس بار گراں کا تحمل بہترین طریقے پر کیا، جس سے تمہاری حسن قابلیت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے، اور مجھے کامل توقع ہے کہ اگر تم اسی توجہ، استقلال اور اطمینان خاطر سے لگی رہو گی تو بڑے سے بڑے گھر کے انتظام کی چول بٹھا سکو گی۔ یعنی یہ محاورہ ہے دہلوی زبان کا۔ اب تمہارے رخصت ہو جانے سے ایسا نقصان ہوا کہ اس کی تلافی شاید اس عمر میں ہونے سے مجھ کو امید نہیں ہو سکتی۔ خدا تم کو جزائے خیر دے اور اس خدمت کے صلے میں میری دعاؤں کا اثر تم پر ظاہر ہو۔ خیر اندیش کے خط سے بھی یہ معلوم ہوا کہ تم نے ضرورت سے زیادہ جہیز لینا نہیں چاہا، اس سے تمہاری بلند نظری اور عالی ہمتی ثابت ہوتی ہے، مگر میں اس کا نعم البدل بھیجتا ہوں۔ وہ یہ خط ہے، اس کو تم بطور دستور العمل کے اپنے پاس رکھو اور ان نصیحتوں پر عمل کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہر تکلیف تم پر آسان ہوگی اور اپنی زندگی آرام و آسائش سے بسر کرو گی۔ تو خاص طور پر باپ کی طرف سے بیٹیوں کو یہ خط ہے، اور یہ خط اتنا لائق ہے کہ میرا من چاہتا ہے کہ میں اس پورے خط کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور خاص طور پر باپ کی طرف سے بیٹیوں کو کیا نصیحت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سسرالوں میں جا کر کس انداز سے اپنی زندگی گزارے، یہ اس میں ذکر کیا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ بیاہ کیا چیز ہے، یعنی بیاہ کیا ہے۔ بیاہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ رنگین کپڑے پہنے اور مہمان جمع ہوئے اور مال و اسباب و زیور پایا، بلکہ بیاہ سے نئی دنیا شروع ہوتی ہے، نئے لوگوں سے معاملہ کرنا اور نئے گھر میں رہنا پڑتا ہے، اور جس طرح پہلے پہل بچھڑو
پر جوار رکھا جاتا ہے۔ آدمی کے بچڑوں کا جوار بیاہی ہے۔ نکاح ہوا، لڑکی بیوی بنی، لڑکا میاں بنا، اس کے یہ معنی ہے کہ دونوں کو پکڑ کر دنیا کی گاڑی میں جوت دیا۔ اب یہ گاڑی قبر کی منزل تک ان کو کھینچنی پڑے گی۔ بس بہتر یہ ہے کہ دل کو مضبوط کر کے اس بار عظیم کا تحمل کیا جاوے، اور زندگی کے دن جس قدر ہو عزت سے، آبرو، صلح کاری، اتفاق سے کاٹ دیے جائے، ورنہ لڑائی بھیڑائی، جھگڑے بکھیڑے، شور و فساد، ہائے اور واویلا سے دنیا کی مصیبت اور بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب تم کو اے میری پیاری بیٹی اصغری خانم سوچنا چاہیے کہ میاں بیوی میں خدا نے کتنا فرق رکھا ہے۔ مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم بہشت میں اکیلے گھبرایا کرتے تھے۔ ان کے بہلانے کو ماما حوا پیدا کیا، جو سب سے پہلی عورت دنیا میں گزری۔ بس عورت کا پیدا کرنا صرف مرد کی خوش دلی کے واسطے تھا، اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد کو خوش رکھنا۔ افسوس ہے کہ دنیا میں کس قدر کم عورتیں اس فرض کو ادا کرتی ہیں۔ مردوں کا درجہ خدا نے عورتوں پر زیادہ کیا، نہ صرف حکم دینے سے، بلکہ مردوں کے جسم میں زیادہ قوت اور ان کی عقلوں میں زیادہ روشنی دی ہے۔ دنیا کا بندوبست مردوں کی ذات سے ہوتا ہے۔ مرد کمانے والے اور عورتیں ان کی کمائی کو موقع مناسب پر خرچ کرنے والی اور اس کی نگہبان ہیں۔ کنبہ بطور کشتی کے ہیں، اور مرد اس میں کے ملاح ہے۔ اگر ملاح ہو تو کشتی پانی کی موجوں میں ڈوب جائے گی یا کسی کنارے پر ٹکر کھا کر پھٹ پڑے گی۔ کنبے میں اگر مرد منتظم نہیں تو اس میں ہر ایک طرح کی خرابی کا احتمال ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا خط ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں یہ خط ایک باپ نے 100-125 سال پہلے اپنی بیٹی کو لکھا ہے۔ پھر تعزیت کا خط اصغری کے نام ان کے والد کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے، اور اتنا بہترین انداز میں انشاء پردازی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے باصلاحیت اور انشاء پرداز لوگ اس ہندوستان میں پیدا کیے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتاب بہت لاجواب ہے۔ نصوح، باپ کا خط کلیم کے نام یعنی بیٹے کے نام، اور کیا لکھا ہے؟ اے جان پدر، ارشدک اللہ تعالی، میں نے تم کو پہلے علیم پھر رسولن کے ہاتھ بلوایا۔ یعنی اس انداز میں خط لکھا ہے گویا کہ بچہ سامنے بیٹھا اور اس سے بات کی جا رہی ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ویڈیو جو ہے وہ 17 منٹ طویل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کو کل ہم ایک اور ویڈیو کے ذریعے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آگے جا کے اور بہت مختلف انداز میں، جھگڑوں میں، گھر کے فسادات میں، انتقال میں، ہے نا، میاں کی طرف سے تکالیف میں، بچیوں کو کیا نصیحت ہے، سب چیزیں اس میں ذکر کی۔ سہیلیاں آپس میں کیسے بات کریں، بہنیں کس طریقے سے بات کریں، دادی اگر ہے تو وہ کس طریقے سے خط لکھے گی، کیا کیا امور پائے گی، وہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہے۔ امید ہے سابقہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پرانی کتابوں سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔